نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، گزشتہ سبق میں روزے کا بیان تھا، جو کہ انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا حکم ہے، یعنی نفس کی اصلاح روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور آئندہ جو آیات ہیں ان میں بھی روزے کے مسائل ہیں۔ یہ درمیان میں جو آج کا سبق ہے آیت نمبر 186، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا قرب بیان کرتے ہیں، کیونکہ روزہ قرب الہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ایک انسان سحری سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے رکتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ ذہن میں آتی تھی کہ بھائی اللہ کو راضی کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، بھوکے اور پیاسے اور یہ ساری مسائل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو دور کیا اس آیت میں کہ میں تمہارے دور نہیں ہوں، میں تمہارے بڑا قریب ہوں۔ اور پچھلی آیت میں آپ دیکھیں آخر میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ اللہ کی کبریائی کے بیان کے بعد انسان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ تو بہت اونچی ذات ہے اور میں بہت کم اور کمزور ہوں، بھلا وہ اتنی اونچی ذات میری بات کہاں سنے گی؟ تو اس شبہ کا ازالہ کیا کہ ہے تو بہت بلند ذات لیکن تیرے بڑی قریب ہے۔ تو جب بھی پکارے گا تیرا رب تیری پکاروں کو سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، امام بھی آہستہ پڑھتا ہے اور مقتدی بھی آہستہ پڑھتا ہے۔ رکوع کی تسبیح نہ امام اونچی پڑھتا ہے اور نہ مقتدی، لیکن جو ہی رکوع سے سر اٹھاتے ہیں کیا کریں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ بس دل میں بھی پکارو تو رب سن لیتا ہے۔ اللہ تمہارے اتنے قریب ہے، تیرے دل کی آہٹ سے، تیرے دل کے ارادے سے بھی باخبر ہے۔ تم خود اپنی اتنی خبر نہیں رکھتا جتنا تیرا رب تیری خبر رکھتا ہے۔ اس آیت میں اور بھی ایک دو باتیں ہیں لیکن وہ ساتھ عرض کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یوں کہنا چاہیے تھا آپ ان کو بتائیں کہ میں قریب ہوں، پوچھا جو آپ سے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں
اور ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو آگے اللہ کہتے ہیں قل، آپ ان کو یہ کہیں، آپ ان کو یہ جواب دیں۔ لیکن یہاں پہ قل نہیں ہے، لیکن پہلے ایک دو مثالیں وہ دیکھ لیں جو میں نے عرض کی ہے۔ یہی صفحہ، اسی صفحے کی بالکل آخر میں دیکھیں، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ بتائیں ان کو، آپ کہہ دیں یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کے لیے ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے سوال کریں گے تو قل، اس لفظ قل پہ غور ہے سب کا، قل اے میرے نبی آپ کہیں، آپ ان کو جواب دیں، کیونکہ سوال جو آپ سے کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں۔ ایک مثال یہ، ایک ورقہ آگے الٹائیں، اور یہ آپ دیکھیں جی، نہیں دو ورقے آگے الٹائیں، صفحہ نمبر 33 پہ آ جائیں گے، صفحہ نمبر 33، یہ آیت نمبر، یہ رکوع سے دیکھیں 231 ختم ہو رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیں ہوا اذن، وہ گندگی ہے، سوال آپ سے کرتے ہیں، قل آپ جواب دیں۔ اس سے پچھلے صفحہ نمبر 32 میں بھی دیکھیں، آیت نمبر بالکل پہلی لائن میں دیکھیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے، تو قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیں ان میں قتال کرنا بڑا جرم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں، بہرحال 3 مثالیں میں نے دکھائی ہیں آپ کو کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قل آپ جواب دیں۔ یہ واحد مقام ہے جہاں سوال رب کے بارے میں ہوا، یہاں سوال اللہ کے بارے میں ہوا کہ صحابہ کرام نے پوچھا رب قریب ہے کہ ہم سرگوشیاں کریں یا دور ہے کہ ہم زور سے پکاریں؟ اب اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اب ہونا یوں چاہیے تھا کہ قل آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، لیکن یہاں پہ اللہ نے قل نہیں کہا بلکہ ڈائریکٹ خود جواب دیا، تو نہ جواب دے میرے محبوب، میں آپ جواب دیتا ہوں اپنے بندوں کے، میں تمہارے قریب ہوں۔ یہاں پہ قل کہنے کا انتظار بھی نہیں کیا، میرے بارے میں سوال ہے نا تو میں اللہ خود بتاتا ہوں انی قریب، میں تمہارے کیا ہوں جی، قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رب میرے قریب ہے؟ جواب یہ ہے کہ پتہ تجھے تب چلے گا جب تو رب کو پکارے گا، جب تو رب کو پکارے گا، تو جب بھی پکارے، چاہے دن کو پکارے چاہے رات کو پکارے، دنیا کے دفتر تو بند ہو جاتے ہیں، چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، رب کا دربار ہر وقت کھلا ہے۔ فرمایا اجیب، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا۔ یا اللہ کب جواب دیتا ہے؟ فرمایا اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی وہ مجھے پکارے میں اللہ اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا بتوں کا پجاری، اور وہ اپنے ایک بت کے سامنے بیٹھ کے وظیفہ پڑھتا رہتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، صنم کہتے ہیں بت کو۔ تو اس بت نے کیا جواب دینا تھا؟ ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا صمد، صنم کی جگہ پہ کیا نکلا؟ صمد کس کا نام ہے؟ اللہ الصمد۔ جب اس نے کہا نا یا صمد، رب نے کہا سل یا عبدی، مانگو میرے بندے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا مانگنا چاہتا ہے؟
یا اللہ یہ تو ساری زندگی صنم صنم کرتا تھا، آج آپ کا نام تو اس کی زبان سے پتہ نہیں بھول کے نکل گیا۔ فرمایا ساری زندگی صنم کو پکارا ہے اور صنم نے ایک جواب بھی نہیں دیا، آج صمد کو پکارا ہے، اگر صمد بھی جواب نہ دے پھر صنم اور صمد میں فرق کیا ہوگا؟ صمد وہ ہے جسے کوئی بھول کے بھی پکارے تو وہ جواب دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی وہ مجھے شرط کے پکارے مجھے، دعان اصل میں دعانی مجھے پکارے، جب بھی وہ مجھے پکارے میں اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب میں ہی جواب دینے والا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ کہ پکار صرف کس کی کرے بولے؟ سارے بولے پکار کے لائق صرف کون ہے؟ صرف اللہ۔ فرمایا جب بھی مجھے پکارے میں اللہ پکار کا جواب دیتا ہوں، بشرطے کہ اس طرح پکارے جیسے میرے انبیاء نے پکارا ہے۔ آپ سارے ذرا میری طرف توجہ کریں، میں انبیاء کی پکار کی 2-3 مثالیں آپ کو قرآن سے دوں۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں۔ نہیں یقین تو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے آدم کو دیکھو کیسے مجھے پکار رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر کیسے رب نے آدم کی دعاؤں کو قبول کیا اور آدم کو زمین کے اندر خلافت عطا فرما دی۔ جن کو سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نہ خفت نہیں ہو تسی، کوئی آدم علیہ السلام نے نہ سن کے سبحان اللہ ہی نہیں آ کے سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں یقین تو دیکھو نا 950 سال دعوت دینے کے بعد نوح علیہ السلام مجھے پکارتے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہوں تو میری مدد کر۔ پھر کیسے تیرے اللہ نے نوح کی کشتی کو پار لگایا۔ دیکھتے نہیں ہو آگ کے کنارے پر خلیل اللہ کھڑے ہیں، سامنے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور خلیل اللہ کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ اس مشکل سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ پھر دیکھتے نہیں ہم نے خلیل کے لیے کیسے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اللہ کریم کہتے ہیں غور نہیں کرتے ہو، مچھلی کے پیٹ کے اندر میرے یونس جب گئے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کیسے میرے یونس نے مجھے پکارا، پھر دیکھتے نہیں ہو میں نے کیسے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ نجات دینے والا کون ہے؟ لہذا پکار کے لائق بھی کون ہے؟ دیکھتے نہیں ہو بوڑھے زکریا نے کیسے مجھے پکارا، اولاد کے لیے پکارا، اے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر بھی سفید ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے، وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے، لم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن تیری پکار سے مایوس نہیں ہوا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے بولو؟ دیکھتے نہیں ہو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، پھر مصر کی جیل سے نکالا اور جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھانے والا کون ہے؟ پھر بٹھانے کے بعد جن بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا ان کو فقیر بنا کے یوسف کے سامنے کھڑا کرنے والا کون ہے؟
اور پھر یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں جب نظر بھی چلی گئی تو کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے دکھڑے اللہ ہی کو سناتا ہوں۔ بوڑھے یعقوب کے دکھڑے سن کر یعقوب سے یوسف کو ملانے والا کون ہے؟ تو پھر پکاروں کے لائق بھی کون ہے؟ بدر کے میدان کے اندر دیکھو 313 میرے نبی کے جانثار ہیں، مد مقابل 3 گنا بڑا لشکر ہے، گھوڑے ان کے پاس، تیر تلواریں ان کے پاس، سارا ظاہری سامان ان کے پاس ہے۔ ادھر کیا ہے؟ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں، یہ 313 تلواریں بھی کوئی نہیں اور اسلحہ بھی کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیڈر ہیں، یہ آپ کے جانثار اللہ کے توکل پر نکل کھڑے ہوئے۔ شاعر کہتا ہے ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، یہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ رب کے نام پہ بھروسہ رکھ کے کس طرح آ گئے یہ 313؟ اذ تستغیثون ربکم، پھر میرا نبی بھی اور میرے نبی کے جانثار بھی رات کے وقت فریادیں کر رہے تھے، تو کس کے سامنے؟ ربکم، اپنے رب کے سامنے کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے کیسے مدد فرمائی؟ ان 313 کو 1000 پہ غلبہ دینے والا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ کریم کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارے بشرطے کہ مجھے ہی پکارے، بشرطے کہ خالص ہو کر پکارے، میری پکار میں کسی غیر کو شریک نہ بنائے، جب بھی پکارے مجھے ہی پکارے، میں اللہ اس کی پکاروں کا جواب ضرور دیا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے الزام لگایا اور سیدہ عائشہ نے کونے کے اندر جا کے رب کو پکارا اور یہ کہا مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب نقرع، تیرے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ عائشہ کو نظر نہیں آتا، اے اللہ تو ہی بتا یہاں سے میرا مسئلہ حل نہ ہوا تو میں کس دروازے پر جا کر صدا لگاؤں گی؟ سیدہ عائشہ نے صدا لگائی، رب نے قرآن نازل کر کے صفائی بیان کی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، گندی عورتیں تو گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اس دھرتی پر میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں تو محمد کی عائشہ جیسی پاک عورت بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کس نے بیان کی ہے فتح عائشہ؟ اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو تو صحیح، تم میرے ساتھ دوستی لگاؤ تو صحیح، تم پہلے کہتے ہو جی اللہ ہماری نہیں سنتا، تم پہلے کہہ دیتے ہو جی او جی بادشاہ ساڑی گسی بڑے گناہگار ہیں ہماری کہاں سنتا ہے، تم پہلے ہی مایوس ہو گئے ہو۔ رب نے گناہگار نمازی تھا اس کی زبان سے بھی یہ بات کہلوائی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی۔ بھائی سمع اللہ کا معنی یہ جو سمع اللہ لمن حمدہ ہے یہ صرف نیک لوگ پڑھتے ہیں یا گناہگار بھی پڑھتے ہیں؟ سب بھی یہی پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ اللہ کا یہی وعدہ ہے۔ رب کہتے ہیں مجھے بغور، اور شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک بڑی عجیب مثال بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک خاتون ہو، اس کے 3 بیٹے ہوں اور اس نے اپنے بچوں کو نہلایا، جو چھوٹے چھوٹے 3 بیٹے،
تو باہر گئی پڑوسیوں کے گھر کوئی برتن اٹھانے، واپس آئی تو ان تینوں میں سے جو سب سے چھوٹا تھا نا ناسمجھ، وہ نالی میں گر گیا تھا۔ حالانکہ ابھی تینوں کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کے گئی تھی، وہ نالی میں گر گیا، کپڑے اس کے گندے ہو گئے۔ ادھر سے جو ماں کو دیکھا نا تو پکارا، امی مجھے بچا، مجھے نکال۔ تو ماں کہے گی جا، نالی میں گر گیا، گندا ہو گیا، پڑا رہے۔ ایسے کہے گی یا ماں اٹھائے گی اس کو؟ اٹھائے گی نا۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں تم نے اپنے اللہ کو اس ماں جتنا مہربان بھی نہیں سمجھا۔ کہتے ہم گندے ہو گئے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ! ارے بچہ گندا ہو جائے، ماں دوسروں سے پہلے اس گندے بچے کو اٹھاتی ہے اور صاف کرتی ہے۔ اگر تو غلطی اور گناہ میں چلا گیا ہے، گندا ہو گیا، پکار کے دیکھ تو صحیح، پکار تو صحیح نا، بول یا اللہ میں غلطی میں گندگی میں چلا گیا ہوں، اے اللہ مجھے پاک کر دے۔ اللہ کہتے تو پکار تو صحیح نا مجھے، میں تجھے پاک نہ کروں تو پھر گلا کرنا، تو مجھے پکار، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت میں جو ایک اور قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ واحد کی صیغے بولے گئے ہیں۔ دیکھیں آیت پہ دیکھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی پس بے شک میں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعانی جب مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی چاہیے کہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی میرے اوپر ایمان رکھیں۔ فرمایا یہاں اس ایک آیت میں 7 مرتبہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی مرتبہ ذکر کی ہے؟ صرف اس وقت جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ دور ہے، اللہ نے 7 مرتبہ بتایا میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب، میں تیرے قریب ہوں۔ اب بدنصیبی اس کی ہے جو اتنے قریب رب کو چھوڑ کر در بدر کے دھکے کھائے۔ فرمایا فلیستجیبوا لی چاہیے کہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ میرے ساتھ ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون تاکہ رشد و ہدایت پا لیں، سیدھا راستہ چاہتے ہیں تو رب کے در پہ آنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یقین کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ حکم مانے میرا، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ ایمان رکھیں میرے ساتھ، لعلہم یرشدون تاکہ وہ رشد و ہدایت پالیں۔